آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ٹائٹینک جہاز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ٹائٹینک جہاز جو دنیا کا سب سے 19ویں صدی میں دنیا کا سب سے بہترین جہاز مانا جاتا تھا، یہ جہاز آخرکار کیسے ڈوبا، اس جہاز کے پیچھے کیا تھیوری تھی، اور اس میں آپ کو ایک تھیوری بھی بتاؤں گا جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ جہاز آخرکار کیسے ڈوبا۔ سب سے پہلے یہ جہاز کی کمپنی کا اونر کا نام تھا وائٹ اسٹار کی کمپنی ہے جس کی ایک جنہوں نے اس ٹائٹینک جہاز کو بنایا تھا، اس کے وائس پریزیڈنٹ فلپس فرینکل ان کا نام تھا۔ وہ اتنے شور تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں یہ کہا تھا کہ یہ جو جہاز ہے یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور یہ جہاز قدرت کا ایسا مانا ہوا کہ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوسرے دن ہی تباہ ہو گیا۔ اب یہ آخر یہ جہاز کب روانہ ہوا، اس جہاز کے سفر کب شروع ہوا؟ جب یہ جہاز 10 اپریل 1912 کو ساؤتھ ہمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، اس طرح ہر طرح کے لوگ، ایکٹر، عام انسان، سب ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ وہ انگلینڈ سے امریکہ کی طرف جا رہے تھے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس جہاز کے جو پائلٹ، ان کی عمر 62 سال تھی اور ان کا نام ڈیوڈ جے سمتھ تھا۔ یہ جہاز کے لے کر لوگ اتنے شور تھے اور میڈیا میں ایسی ایکسائٹمنٹ لگی ہوئی تھی کیونکہ یہ جہاز بہت زیادہ لگ چکی تھا، اور اس جہاز کو لے کر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہی نا، کیونکہ یہ جہاز کی جو لینتھ تھی وہ 269 میٹر تھی اور یہ اونچائی میں تقریباً 60 میٹر 50 میٹر لمبا تھا، اور یہ جہاز اس کی جو قیمت تھی، اس جہاز کی قیمت 75 ملین تھی۔ اگر آج کے دور کے حساب سے بات کریں تو یہ جہاز تقریباً 400 ملین کا تھا۔ اس جہاز نے یہ جہاز کسی لگژری ہوٹل کو بھی پیچھے چھوڑ دی۔ یہ جہاز میں اسٹین گلاس ونڈوز تھی، 2 بیئر گراؤنڈ اسٹیئرز تھے، ہیٹڈ سوئمنگ پول تھا، جم تھی، الیکٹرک باتھ تھا، ترکش باتھ تھا، اور سب اس جہاز کا 2 بار موجود تھی۔ اور اس لیے آخر یہ جہاز کیسے ڈوبا، اب یہ سب کچھ بتاتے چلوں۔ یہ جہاز 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے سفر پر شروع ہوا ساؤتھ انگلینڈ سے۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے اس کمپنی کے، وہ اتنے شور تھے، انہیں بڑے مجمع کے کہا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا، لیکن یہ اپنے سفر کے دوسرے دن ہی اس جہاز کو آئس وارننگ آنا شروع ہو گئی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بڑے مجمع میں کہا تھا، سب کچھ آپ کو بتا ہی چکا ہوں، بار بار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وائس پریزیڈنٹ اتنے شور تھے، انہوں نے بڑے مجمع میں کہا تھا، ٹھیک ہے اب یہ بات تو آپ نے سن لی۔ تو یہ جو آئس وارننگ کے بارے میں بات کر رہا تھا، یہ آئس وارننگ کوئی عام بات ہی ہوتی ہے۔ یہ جو جہاز نا ایسے برفیلے سمندروں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے ہی ریڈیو کے ذریعے جو جہاز خبریں دیتے ہی رہتے ہیں، اس جہاز ایسے خبریں دیتے ہی رہتے ہیں، ایسے اس طرح کی خبریں آپ کو پہلے بچاتا ہوں۔ اس طرح کی خبریں ٹائٹینک جہاز کو بھی آ رہی تھی۔ کوئی نارمل بات سن لی، جو ان کے جو پائلٹ تھے 62 سال کے، ان کی عمر تھی، پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ڈیوڈ جے سمتھ ان کا نام تھا۔ انہوں نے اس وارننگ کو کوئی خاص نہیں لیا۔ اگلے 2 دن تک وہ جہاز سفر کرتا رہا، کچھ وقت تک جہاز سفر کرتا رہا اور اس کو ایسی وارننگ بھی آتی رہی، لیکن جو اس میں پائلٹ سب کچھ اگنور کرتے تھے، اور سب کو یہ بھی وارننگ ساتھ میں آئی تھی کہ یہاں پر جو ساتھ میں بہت سے آئس کیوبز ہیں جس کے ساتھ ٹکرا کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی اگنور کیا۔ یہ جو جہاز ہوتا ہے، اس کے اپر سائڈ پہ ایک سیٹ سی ہوتی ہے، وہاں پر شخص ایک بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسپیشل وہاں پر دہندار ہوتا ہے، وہاں پر وہ دوربین کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی آئس وائس تو نہیں ہے۔ جس اوپر والی جگہ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، وہ اس کو کراس نیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پر ایک اسپیشل آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو دوربین لے کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ سامنے دیکھتا ہے نا کہ کوئی آئس سائی والا کوئی باہر تو نہیں آ رہا، اس طرح کی چیزوں کا دیکھتا ہے۔ لیکن وہاں پر اتنی ٹھنڈ تھی، ان کی آنکھوں میں سے پانی بھی آنے لگ گیا تھا۔ وہاں پر جو بتا تھا یہ بہت مشکل ہوتی، وہاں بہت سردی تھی، ان کی آنکھوں میں سے پانی آنا شروع ہو گیا تھا۔ رات 11:39 ایک آدمی جس کا نام تو مجھے صحیح طرح کا بھی پتہ، لیکن اس آدمی نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا برف کا پہاڑ ہے،
ایک بہت بڑا برف کا پہاڑ ہے، تو اس نے یہ سب وارننگ چلایا، وہ ایک فون پر گیا، اس نے یہ سب کچھ وہاں پر جو مینیجر سیکورٹی والے تھے ان کو خبر دی، انہوں نے دونوں ایک فیصلہ لیا ہے، انہوں نے کہا کہ انجن کو جلدی جہاز کو لیفٹ طرف موڑو ورنہ وہاں پر ایک ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس طرح کرنے کی کوشش کی، ٹھیک 1 منٹ بعد 11:40 پر جہاز کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اصل میں اب آپ کو اس بات کا تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ٹکراؤ کس وجہ سے ہوا تھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ کس وجہ سے ہوا تھا، یہ اس بات کا تو آپ کو پتہ چل گیا، لیکن یہ اہم بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ ٹکراؤ کس وجہ سے ہوا تھا۔ یہ ایک اہم تھیوری ہے، جو یہ ایک ہی تھیوری میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ اگر میں زیادہ کوئی لمبی ایکسپلینیشن کروں گا تو یہ ویڈیو زیادہ ہی کوئی لمبی ہو جائے گی، کوئی دیکھے گا، اس لیے میں اپنا ہی کوئی فائدہ سوچنا ہے، اس لیے میں کوئی ویڈیو کو تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ آپ کو یہ اہم تھیوری بتا دیتا ہوں۔ جب ان گھبراہٹ میں ان کو پتہ چلا کہ سب کو آفیسر کو پتہ چلا کہ جہاز کو لیفٹ طرف موڑنا ہے، تو انہوں نے غلطی سے جہاز کو رائٹ طرف موڑ دیا، یہی وجہ تھی کہ جہاز ٹکرا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو اور اچھی لگی ہو تو چینل کو یار پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجیے، بہت محنت سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یار ضرور چینل کو یار سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کا شکریہ۔